الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم نے پچھلی مرتبہ جس باب کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان تھا کہ امارت یعنی حکومتی عہدہ طلب کرنا، اس کی ممانعت، اور اگر انسان کو اس پر متعین نہ کیا گیا ہو یا اس کی کوئی حاجت نہ ہو تو انسان ولایات کو یعنی حکومتی عہدوں کو چھوڑ دے۔ یعنی اس میں ترغیب یہ دلائی گئی ہے اگر تو کسی کو اپوائنٹ کر دیا گیا تب تو ٹھیک ہے، یا کوئی بہت ضرورت ہے تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ انسان بہتر یہ ہے کہ حکومتی عہدوں سے پرہیز کرے، احتراز کرے۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے تھے اس کا بڑا حصہ ہم نے پہلا پڑھ لیا تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن ابن سمرہ سے کہا کہ اے عبد الرحمن ابن سمرہ، امارت کو یعنی حکومت کو یا حکومتی عہدے کو طلب مت کرنا، کہ بے شک اگر تمہیں یہ بغیر طلب کیے بغیر مانگے عطا ہوگا تو تمہاری اس پر مدد کی جائے گی، اور اگر تمہیں یہ مانگ کر دیا جائے گا یعنی تم اس کو طلب کرو گے اور تمہیں دیا جائے گا تو پھر تمہیں اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، اگر تم کوئی حلف اٹھاؤ اپنا داہنی ہاتھ اٹھا کے، عام طور پہ حلف اٹھانے کا طریقہ آج بھی یہ ہے کہ داہنی ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، تو اگر تم کوئی حلف اٹھاؤ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا، اور تم دیکھو کہ کوئی اور معاملہ اس سے بہتر ہے، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تو اس چیز کی طرف چلے جاؤ، اس چیز کو اختیار کر لو جو خیر والی ہے، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، اور جو تم نے قسم کھائی تھی، جو تم نے حلف اٹھایا تھا، اس کا کفارہ ادا کر دو۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کوئی قسمیں کھا لے، کوئی حلف اٹھا لے اور پھر گویا اس کا اسیر بن جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنی قسموں کو ڈھال نہ بناؤ اس کے لیے کہ تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی کسی موقع پر کسی عزیز کی کسی رویے سے تنگ آ کر آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا، یا اور کوئی شخص ہے پڑوس میں رہتا ہے، اذیت دیتا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی قسم کھا لی کہ آئندہ میں کسی معاملے میں بھی اس کی کوئی اعانت نہیں کروں گا یا اس کی سپورٹ نہیں کروں گا۔ تو اب انسان دقت میں ہے، اس کا عزیز یا پڑوسی مشکل میں ہے، تو اب اس کی ایک دینی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اب وہ آدمی کہے بھئی میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، میں نے تو حلف اٹھایا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ خیر کا کام، بھلائی کا کام اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے تم اپنی قسم کو بھی توڑ دو اور پھر قسم کا کفارہ ادا کرو۔ اور کفارہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو جو ہے اوسط ان کے لیے کپڑا فراہم کرنا، یا یہ ہے کہ ایک گردن چھڑانا، غلام آزاد کرنا، اور کہا کہ جو یہ سب نہ کر سکے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے، اور فرمایا کہ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، اور یہ تمہارے اس حلف کا کفارہ ہے جو تم اگر اس کو توڑتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر انی اراک ضعیفا وانی احب لک ما احب لنفسی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا
اے ابو ذر میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، اور میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ یعنی یہ بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے بھی کہی ہے نا، کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو کہا کہ ابو ذر میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو، اور میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ لا تأمرن علی اثنین، ہرگز ہرگز کبھی دو لوگوں پر بھی حاکم نہ بننا، حکم نہ بننا، دو لوگوں کی میڈیشن کا ذمہ نہ لینا۔ ولا تولین مال یتیم، اور ہرگز ہرگز کبھی بھی یتیم کی مال کی تولیت نہ لینا، یعنی کبھی بھی یتیم کا کہ متولی نہ بننا۔ دوسری حدیث بھی اسی سے ملی ہوئی ہے کہ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ الا تستعملنی، کہتے ہیں ایک موقع پہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ اللہ کے نبی آپ مجھے کیوں نہیں کہیں پر عامل بناتے، کہیں پر انچارج بناتے، کسی جگہ کا متولی بنا دیتے، گورنر بنا دیتے۔ فضرب بیدہ علی منکبی ثم قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے مونڈھے پہ ایسے ہاتھ رکھا، جیسے ایک محبت سے ٹیپ کرتے ہیں، اور پھر فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر انک ضعیف، بے شک تم کمزور ہو، وانھا امانۃ، اور یہ جو حکومتی عہدے ہوتے ہیں نا، یہ امانت ہوتی ہے، یہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ وانھا یوم القیامۃ خزی وندامۃ الا من اخذھا بحقھا وادى الذی علیہ فیھا، اور کہا کہ یہ جو حکومتی عہدے ہوتے ہیں یہ عام طور پر قیامت کے دن رسوائی کا اور ندامت کا باعث بنتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو ان عہدوں کو یا ان ذمہ داریوں کو حق کے ساتھ لے، اور جو اس کے ذمے ہو، جو اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہوں اس کو ادا کرے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں، جن کا تقوی، جن کا تدین، اور جن کی دنیا سے لا تعلقی اور ایک سمجھ لیجئے کہ زہد مشہور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی ابی ذر، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ ابو ذر غفاری کو دیکھ لے۔ تو جہاں تک ان کی امانت دیانت کا معاملہ ہے، روپے پیسے کے حوالے سے ان کا ٹرسٹ وردی ہونا ہے، وہ آخری درجے میں ہے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حد تک اس معاملے میں آگے چلے گئے تھے کہ ان کا ایک خاص موقف تھا۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ کسی بھی انسان کے لیے اپنی ضرورت سے زائد ایک ٹکا رکھنا بھی، ایک پیسہ جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی کنز کرتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے نبی ان کو بشارت دے دیں دردناک عذاب کی۔ تو بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مال ما ادی منہ زکوٰۃ فلیس بکنز، جس مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں کہلاتا، یعنی وہ کنز کی ڈیفینیشن سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ان کا اپنا ایک خاص ذوق تھا، اور وہ لوگوں پر بھی زجر کرتے تھے، لوگوں کو بھی تنبیہ کرتے تھے کہ تم نے یہ جو ہے وہ سانپ اور بچھو جمع کر رکھے ہیں سونا چاندی کی شکل میں۔ تو ایک طرف ان کا کردار یہ ہے، ایک طرف دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ ہے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ فرمائش بھی کر رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں احادیث میں فرمایا کہ تم کمزور ہو،
اب وہ کمزوری ایمان کی کمزوری نہیں ہے، وہ کمزوری امانت کی کمزوری نہیں ہے، وہ کمزوری تقوی کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ وہ کمزوری ہے دنیاوی معاملات کی سمجھ بوجھ کی۔ یعنی وہ آدمی جو کہیں پر حاکم بنایا جائے گا، کہیں پر انچارج بنایا جائے گا، تو اس کو جو حکومت کے معاملات ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو لے کر چلنا ہے، کس طریقے سے چلانا ہے، اور کیسے ان کی حقوق کی نگہداری کرنی ہے، کیسے مال کی حفاظت کرنی ہے، کیسے لوگوں کو کام پہ لگانا ہے، تو یہ چیز ان کے اندر نہیں تھی، اور اس کا سبب بھی ان کا زہد تھا، اور وہ تو ویسے بھی دنیا کے بارے میں اور دنیاوی ذمہ داریوں کے بارے میں ان کا ایک خاص تصور تھا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے نا کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، پیچھے ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا نا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا نا کہ بھائی حفیظ امین، کہ وہ جو ہے وہ حفاظت بھی کرنے والے ہیں اور امین بھی ہیں۔ تو یہ معاملہ کہ انسان دیانت بھی رکھتا ہو، امانت بھی رکھتا ہو، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس کام کی اہلیت بھی رکھتا ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی روایت میں فرمایا کہ بھائی تمہارا معاملہ تو یہ ہے، اور دنیاوی معاملات سے تمہاری لا تعلقی کا عالم تو یہ ہے کہ بھائی 100 لوگوں پر 50 لوگوں پر تو دور کی بات ہے، کبھی 2 لوگوں کے درمیان بھی فیصلہ کرنے کے لیے نہ بیٹھنا۔ کبھی یہ مت خیال کرنا کہ 2 لوگ آپس میں جو ہے وہ جھگڑ رہے ہوں اور تم ان کے اندر میڈیٹر بن جاؤ۔ اور پھر کہا کہ یتیم کے مال کی جو ہے وہ ولایت بھی کبھی نہ لینا۔ ظاہری بات ہے کہ مال کے معاملے میں مال کی نگہداشت کرنا، اور مال کو جو ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ بھائی اب جو ہے مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو، اس مال کی جو ہے وہ افزائش کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی یتیم کے مال کے متولی بن جائیں گے اور کسی موقع پر انفاق کی اپیل آئے گی تو وہ تو اپنے اس جذبے کے تحت وہ سب انفاق کر دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم کمزور ہو، اور پھر آپ نے گویا یہ کہا کہ بھئی میرے اندر بھی یہی چاہت ہے، میں اپنے لیے بھی یہی پسند کرتا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ہے نا، یعنی جو رسول ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور رسول اہل ایمان کے دینی معاملات کا بھی متولی ہوتا ہے، والی ہوتا ہے، اور دنیاوی معاملات کا بھی والی ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس وجہ سے میں یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، ورنہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ ذوقاً مجھے بھی یہی پسند ہے کہ میں بھی نہیں چاہتا کہ میں لوگوں پر بڑا بنوں، مجھے ولایت ملے، مجھے عہدہ ملے، مجھے تمکن ملے۔ اور دوسری حدیث میں جو فرمایا نا کہ دیکھو یہ جو ذمہ داری ہے، حکومتی کوئی عہدہ ہے، یہ امانت ہے، اور یہ قیامت کے دن رسوائی بن جائے گی، قیامت کے دن یہ ندامت کا ذریعہ بنے گا۔ یعنی انسان کیوں چاہتا ہے عہدہ لینا؟ نیک آدمی کیوں چاہتا ہے؟ تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کرے اور لوگوں کے کام آئے۔ خیر الناس من ینفع الناس، جو آدمی طاقت کی پوزیشن پر ہوتا ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، تو اس وجہ سے بھی نیک آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میرے پاس اختیار ہو، میرے پاس طاقت ہو، میرے پاس وسائل ہوں، تاکہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس ذمہ داری کو حق کے ساتھ لیں اور پھر جو اس کے حقوق بنتے ہیں اس کو ادا کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ستحرسون علی الامارہ، لوگو تم عنقریب امارت کی حرص کرو گے، لالچ کرو گے، وستکون ندامۃ یوم القیامہ، لیکن عنقریب تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ یہ ندامت کا سبب بنے گی۔ یعنی تمہیں حرص تو بہت ہوگی بڑا بننے کی، انچارج بننے کی، عامل بننے کی، والی بننے کی، لیکن اس کا نتیجہ عام طور پر اچھا نہیں نکلتا۔ اسی لیے اسلام میں جو عہدے ہوتے ہیں، خاص طور پہ حکومتی عہدے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ یہ کانٹوں کا بستر ہے، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ایوائڈ کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کوئی اور اٹھا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر یہ ذمہ داری نہ ڈالے، لیکن جب ڈال دی جاتی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ ایک اور باب ہے آگے، باب النہی عن تولیت الامارہ والقضاء وغیرہما من الولایات لمن سألها او حرص علیہا فعرض بها۔
اس بات کی ممانعت کا بیان کہ عمارت یا کوئی قضاء کی ذمہ داری یا کوئی اور ان دو کے علاوہ کوئی بھی حکومتی ذمہ داری اس شخص کو نہ دی جائے جو اس کو طلب کرے یا اس کی حرص کرے اور اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرے۔ یہاں پر بھی امپلائڈ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے لوگوں کے فائدے کا، مفاد عامہ کا، اور ایک شخص ہی ہوتا ہے جس کے اندر اس کی اہلیت ہوتی ہے، تو وہاں تو ٹھیک ہے کہ آدمی آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کرے کہ اس وقت ایک کرائسس ہے، اس وقت ایک مسئلہ درپیش ہے اور میں اس میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں، میرے اندر اس کی کوئی صلاحیت ہے۔ لیکن امیدوار بننا، حریص بننا اور ایمبیشس ہونا کسی منصب کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ باب کا جو عنوان ہے یہ بتا رہا ہے کہ پھر وہ آدمی جو ایمبیشس ہوگا اس کو یہ عہدہ نہ دیا جائے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ورجلان من بنی عمی، کہ میں اور میرے جو ہیں وہ چچیرے بھائیوں میں سے، میرے کزنز میں سے دو لوگ جو تھے وہ بھی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک میں تھا اور میرے کزنز کی اولاد میں سے دو لوگ تھے۔ فقال احدہما، تو جب اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے تو ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ امرنا علی بعض ما ولاک اللہ، کہ اللہ کے رسول ان چیزوں میں سے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت عطا کی ہے، حکومت عطا کی ہے، اس میں سے بعض چیزوں پر ہمیں مامور کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی جورسڈکشن بہت بڑی رکھی ہے، ایک بڑی سلطنت آپ کے زیر نگیں ہے، اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی ڈیلیگیٹ کر دیں، کچھ ہمیں ذمہ داری دے دیں، کہیں پر ہمیں امیر بنا دیں۔ وقال الآخر مثل ذلك، تو جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے بھی ایسی فرمائش کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا واللہ نا نولی ھذا العمل احدا سألہ او احدا حرص علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، ہم اس عمل پر کسی کو ولایت نہیں دیتے جو اس کو طلب کرے یا جو اس کی حرص کرے۔ یعنی ہم خود سے لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے ہیں، لیکن جس کے اندر ہم طلب دیکھتے ہیں، جس کے اندر ہم حرص دیکھتے ہیں، اس کو ہم یہ مرتبہ نہیں دیتے، اس کو ہم یہ عہدہ، ہم اس کو یہ ولایت نہیں دیتے۔ سبب اس کا شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی بڑا بننا چاہتا ہے، جو آدمی لوگوں سے اوپر اٹھنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ لوگوں پر حکمران بنے، پھر شیطان اس کو ورغلانے میں سہولت محسوس کرتا ہے اور پھر شیطان جو ہے وہ اس کو اپنی راہ پر لے آتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی ایسے حکومتی عمل پر کسی ایسے شخص کو مامور نہیں کرتے جو اس کو مانگتا ہے یا جو اس کی حرص کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔